وہ اپنی اسکول ٹرپ کے ساتھ شہر کے باہر گھومنے جا رہی تھی جب آدھے راستے میں بس کو روک لیا گیا۔ سب لڑکیاں حیران ہو کر تجسس سے مارے دیکھنے لگی تھی، جن میں وہ بھی تھی۔ اس نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا جہاں کچھ آدمی نقاب سے چہرہ ڈھانپے ہاتھوں میں بندوقیں تھامے ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ آیت کا پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ وہ لوگ اب بس میں داخل ہو رہے تھے۔ سب لڑکیاں اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ آیت کو یہ سب دیکھ کر اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے ماما بابا کے بنا اکیلی کہیں جا رہی تھی اور پہلی بار اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ وہ دل دل میں مختلف آیتیں پڑھنے لگی تھی۔ اس کی ساکت آنکھیں ان نقاب پوشوں پر ہی ٹکی تھی جو اب ان کے ڈرائیور کے سر پر گن رکھ کر اسے اس کی سیٹ سے اٹھا چکے تھے اور اب ایک نقاب پوش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ لڑکیوں چپ کر جاؤ، خبردار جو کسی کی آواز آئی تو اب تم سب ہمارے قبضے میں ہو، تم سب کو یرغمال بنا لیا ہے ہم نے۔ ان میں سے ایک آدمی سب لڑکیوں کو روتا دیکھ کر چلا کر بولا تھا۔ آیت نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جمائے تھے تاکہ وہ اپنی سسکیاں دبا سکے۔ ان کے سارے اساتذہ الگ کار میں تھے، اگر وہ ہوتے تو شاید کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سب چھوٹے بچے تھے جو ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ وہ گاڑی ایک سنسان آباد علاقے کی طرف لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کمینگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آیت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ جی پلیز آج بچا لے، پلیز کچھ کر دے، کسی کو بھیج دے۔ وہ مسلسل اللہ سے مخاطب تھی۔ تبھی جھٹکے سے بس رکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک سنسان علاقہ تھا جہاں ہر طرف درخت ہی درخت تھے، شاید وہ کوئی جنگل کا حصہ تھا۔ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ نکلو باہر، وہ آدمی اب لڑکیوں کو باہر نکالنے لگے تھے۔ تم بھی اٹھو لڑکی، ایک آدمی آیت کے پاس آ کر بولا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ وہ آدمی ان سب کو وہیں جنگل کے بیچ بنی ایک لکڑی کی حویلی میں لے گئے تھے۔ وہ حویلی ایسی تھی جیسے نہ جانے کتنے سال پرانی ہو، لیکن اندر سے حویلی کی حالت اتنی ہی عمدہ تھی۔ ان سب لڑکیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا تھا۔ باس کے آنے تک ان سب لڑکیوں کا خیال رکھنا، ابھی بھی غائب نہ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی دوسرے کے حکم دیتے چلا گیا تھا اور ابھی وہ آدمی ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا تھا۔ آیت رونا دھونا بھول گئی تھی۔ اس نے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا اور اپنے ساتھ موجود ہر لڑکی کو نکالنا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہاں اس کی ایک آدمی کے سوا کوئی دوسرا پہرے دار نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی تھی اور جیسے ہی وہ آدمی رخ موڑ کر دوسری طرف گیا، وہ فوراً سے ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر گیٹ سے باہر بھاگی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بنا بھاگنا شروع کیا تھا۔ اب اس کا مقصد بس یہاں سے نکلنا اور باقی سب لڑکیوں کو نکالنا تھا۔ وہ بس اندھا دھند بھاگ رہی تھی، تبھی وہاں جانوروں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ آیت کے قدم تھمے، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک جانور نکل کر سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ جانور جس کا نام بھی اسے نہیں پتا تھا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جان گنواتی کسی کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی تھیں۔ سامنے 28 سالہ مضبوط جوان کھڑا تھا جس کے گولی چلانے سے جنگلی جانور بھاگ گئے تھے۔ آیت کو وہ ایک امید نظر آیا تھا، یہی بہتر طریقہ تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بچ سکتی تھی۔ سنیں پلیز میری مدد کریں، وہاں ہماری پوری بس کو، وہ کہتے کہتے رونے لگی جبکہ مقابل اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پلیز میری مدد کر دیں۔ آیت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ کیسی مدد؟ اس نے سرد نظریں آیت پر ٹکائے پوچھا تھا۔ وہ ان لوگوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا ہے، پلیز میری دوستوں کو بچا لیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا تھا۔ وہ سامنے کھڑا بس اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلو پلازو جینز کے ساتھ وائٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر لی، وہ بہت پرکشش اور حسین لڑکی تھی۔ آپ میری مدد کر دیں پلیز، وہ پھر سے بولی تھی۔ تو وہ کیسے ہوش میں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے تو آیت کی جیسی جان میں جان آئی تھی، لیکن میری ایک شرط۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آیت نے کاٹی تھی۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، بس آپ مجھے یہاں سے نکال لیں۔ وہ اس شخص کی بات پوری ہونے سے پہلے اپنی سنا چکی تھی۔ چلو، وہ سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھا۔ آیت بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ آیت اسے لیے اسی حویلی میں سامنے تھی۔ یہ ہے وہ حویلی جہاں میری دوستیں قید ہیں، پلیز آپ کچھ کریں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو اس شخص نے ایک نظر آیت کی طرف دیکھا تھا، پھر اس نے آیت کی کلائی تھامی تھی اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ آیت اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ چلائی تھی، لیکن وہ اس کی اب کہاں سن رہا تھا۔ اسی ہال میں جہاں پہلے اسے لایا تھا وہیں لا کر اس شخص نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آیت جا کر بری طرح زمین پر گری تھی۔ وہاں موجود سب لڑکیاں سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کہاں مر گئے ہو سب؟
اس نے غصے سے سب آدمیوں کو آوازیں دی تھی۔ باس آپ ان سب آدمیوں کی سانس خشک ہوئی تھی اور اس سے بھی بری حالت آیت کی ہوئی تھی۔ یعنی یہ ان سب کا باس تھا جس کا ذکر وہ سب سے پہلے کر رہے تھے۔ کہاں مر گئے تھے تم سب؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سب سے۔ یہ لڑکی کیسے باہر چلی گئی؟ دھیان کہاں تھا تم سب کا؟ ایک لڑکی سنبھالی نہیں گئی تم سب سے؟ وہ اب اس آدمی پر چلا رہا تھا۔ باس معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے نکل گئی۔ وہ آدمی جس کی وہاں ڈیوٹی تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، میں نے کہا معافی مانگو تم، اور نہ ہی مجھے تمہاری معافی چاہیے اور نہ ہی تم۔ ایسے لوگوں کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا جو لاپرواہ ہوں۔ اس کا بعد تم سب کو پتا ہے، اس لیے اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس آدمی پر چلایا تھا۔ باس آج معاف کر دیں بس۔ وہ آدمی گڑ گڑاتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کے پاؤں میں گرا تھا۔ معافی کا لفظ میرے اصول میں کہیں بھی نہیں ہے، کہتے اس نے بندوق کا رخ اس آدمی کی طرف کیا تھا۔ سب لڑکیاں دم ساتھ گئی تھیں۔ ڈر اور خوف ان سب کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے ہوا میں فائرنگ کی آواز گونجی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ آدمی بے دم ہو کر زمین پر گرا تھا۔ آہ! سب لڑکیوں کی بے اختیار چیخیں بلند ہوئی تھی۔ جو میرے اصولوں پر پورا نہ اترے ان کے ساتھ میں یہی کرتا ہوں۔ اس نے آیت کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اور تم لڑکی، تم نے تو غلطی ہی بہت بڑی کی تھی، اب اس کی سزا کا وقت ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی آیت کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ آیت کو لگا تھا اب وہ اسے مار دے گا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کی تھیں۔ ارے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ اس شخص نے بندوق کی نال سے آیت کے چہرے پر آتے بال ہٹائے تھے۔ وہ جھرجھری لیتے ہی پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ بلاول، اس نے اپنے ایک آدمی کو آواز دی تھی۔ جی باس۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ ان سب لڑکیوں کو تہہ خانے بند کر دو، اور اس لڑکی کو اوپر والے کمرے میں، یہ ہماری خاص مہمان ہے۔ وہ آیت کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے آدمی کو حکم دیتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی تھیں سوائے رونے کے، جو وہ سب کر رہی تھی۔ ایک آدمی باقی سب لڑکیوں کو تہہ خانے میں لے جانے لگا تھا، اور بلاول نامی آدمی آیت کے پاس جھکا تھا۔ خبردار جو ہاتھ لگائے تو۔ اس سے پہلے وہ اسے چھوتا کچھ فاصلے پر کھڑے ان کے باس نے چلا کر کہا تھا۔ آیت نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کا آدھا رخ نظر آ رہا تھا جو رخ موڑے کھڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظر ہر طرف تھی۔ اٹھو لڑکی، بلاول نے اسے ہاتھ لگانے کے بجائے زبان سے کہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی، سنائی نہیں دے رہا، کھڑی ہو۔ وہ دوبارہ بولا تھا لیکن وہ تب بھی نہیں ہلی تھی۔ باس ہی نہیں اٹھ رہی ہے۔ اس آدمی نے اپنے باس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ارسلان قریشی نے رخ موڑ کر آیت کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وہ اس آدمی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے آیت کی طرف آیا تھا۔ اب ہال میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ اس کے سامنے دوبارہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں کوئی غیر مرد تمہیں چھوئے؟ جب وہ کہہ رہا تو اٹھو، تو اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ آخر میں اس کی آواز اونچی ہوئی تو آیت نے ڈر کر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو دی تھی۔ اس کے معصومیت سے بولنے پر ایک لمحے کے لیے وہ تھما تھا۔ کچھ دیر بنا بولے وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ پھر اپنے قول میں سمٹتے ارسلان قریشی نے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ درد سے کراہی تھی، لیکن دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ وہ اس کے بازو کو سختی سے پکڑے اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے آیا تھا، اور ایک کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ خبردار، جو اب تم نے یہاں سے بھاگنے کی ذرا سی بھی کوشش کی، اپنی جان کو ہلکان کرو گی، کیونکہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہاں، اگر زیادہ مزاحمت کی تو ماری جاؤ گی، اس لیے جو کہا جائے خاموشی سے مان جایا کرو۔ وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پھر وہ کچھ قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ اور ہاں، رات کو میں واپس آؤں گا۔ تمہاری جیسی لڑکی کو کسی اور کے حوالے کرنے سے پہلے ایک بار خود مزہ لینا بھی تو میرا حق بنتا ہے۔ وہ اس کے اوپر جھک کر آنکھ مارتے کمینگی سے بولا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں خوف بڑھا تھا۔ پھر وہ اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے پیچھے ہوا تھا، اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا۔ آیت کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کا بس نہیں تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ صرف 17 سال کی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئے۔ وہ ارسلان قریشی کی کہیں ایک ایک بات کا مطلب جانتی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو دی، کیونکہ اب اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر رونے دھونے کے بعد اس نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ کہیں سے کوئی راستہ ڈھونڈ سکے۔ اس نے کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ دیکھا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر وہ واش روم میں آ گئی، وہاں بھی بہت ڈھونڈنے پر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ جی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، میری مدد کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے دعا مانگی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے وہ خود میں سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھل کر ایک ملازم اندر آیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ پکڑو بی بی، کھانا کھاؤ۔
اس نے ٹرے آ کر آیت کے سامنے رکھی تھی۔ لے جاؤ اپنا یہ کھانا، مجھے نہیں کھانا، وہ غصے سے چلائی تھی۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ ورنہ باس آ گئے تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں نمٹانے میں۔ وہ آیت کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے بولا تھا۔ آہ! تکلیف سے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ میں کھا لوں گی، وہ تکلیف سے بولی تھی تو وہ پیچھے ہٹا تھا۔ باس کے آنے سے پہلے ختم کرو۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے باہر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلی بار اتنی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کھانا اپنے منہ کی طرف کھسکایا تھا اور بہت مشکل سے اس نے 2 لقمے لگائے تھے۔ اس نے ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھی تھی تبھی دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ رات کو آئے گا اور وہ آ گیا تھا۔ آیت کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر کمینگی سی مسکان آئی تھی۔ کیسی ہو بیوٹیفل گرل؟ دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا تھا۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ وہ سہم کر بولی تھی۔ ارے تم تو اتنی سی گھبرا گئی ہو، ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ اس کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈا تھا لیکن اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تبھی وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ مت کہنا، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ قدم پیچھے کی طرف لیتی مسلسل روئے اور اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن وہ سن کب رہا تھا جب اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ اس کے دونوں ہاتھ بازو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز! آیت نے روتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی لیکن دوسری طرف شاید اسے آیت کا رونا بلکنا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس پر جھکا تھا لیکن وہ فوراً سے رخ موڑ گئی تھی۔ لڑکی اب تم اپنی جگہ سے ہلی تو میں مار دوں گا تمہیں، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے چلایا تھا۔ آیت اپنی جگہ سے اچھلی تھی، پھر اس نے ہاتھ آیت کی اسٹالر کی طرف بڑھایا تھا۔ آیت نفی میں سا ہلاتی رہی لیکن اس نے اسٹالر اتار کر صوفے پر اچھال دیا تھا۔ نہیں پلیز! اس نے ہاتھ جوڑے تھے لیکن اس پر نفس حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے آیت کے بال چہرے سے ہٹا کر پشت پر پھیلائے تھے۔ اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ارسلان نے وہیں سے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ خبردار جو دوبارہ تم نے میرا ہاتھ جھٹکا، وہ اس کے چہرے پر چلایا تھا۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ آہ! چیخ مارتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ اس کا سانس رک گیا تھا جب وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ پلیز کچھ اچھا نہیں کرنا، وہ بری طرح روتی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا میں جو کہوں گا تم مانو گی، اور اب جان کیوں جا رہی ہے؟ وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ لیکن میں نے کہا تھا پہلے ان لڑکیوں کو چھوڑ دو، پھر جو تم کہو گے میں مانوں گی، لیکن تم نے ان لڑکیوں کو نہیں چھوڑا۔ آیت کا دماغ میں ایک منصوبہ آیا تھا جو اب پتہ نہیں پورا ہونا تھا یا نہیں، لیکن اس نے کوشش کی تھی۔ وہ لڑکیاں بہت قیمتی ہیں میرے لیے، انہیں آگے اسمگل کر کے لاکھوں کماؤں گا میں، اور تمہیں کیا لگتا ہے ایک تمہارے کہنے پر میں ان سب کو چھوڑ دوں گا؟ وہ استحاضیہ ہنسا تھا۔ تمہاری جیسی لڑکی کو ایک لمحے میں پامال کر دوں میں، اور تم سے پوچھے گا کون؟ آیت کو اس میں ایک درندہ نظر آیا تھا۔ وہ اس کے منصوبے سنتی مزید ڈر گئی تھی۔ آیت نے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتے اپنی لرزتی نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میری جیسی لڑکی کو تم پامال کر دو گے، اور تم صحیح لگتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، تم مجھے پامال کر دو گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی قانون بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ لیکن اس کا کیا کرو گے جو شہر حق سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جب میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے؟ اس کی آواز میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ہمت تھی جو نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ تم ان لڑکیوں کو بیچ لاکھوں کر کماؤ گی، لیکن تم یاد رکھنا جس رب نے آج مجھے تمہارے سامنے اتنا بے بس کیا ہے، کل وہ تمہیں اپنے سامنے بے بس کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ وہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تم جیسوں کی رسی اگر اللہ کھینچ لے تو تمہارے پاس توبہ کا وقت بھی نہیں ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ اندر سے وہ ڈر رہی تھی لیکن ایک بار اس نے خود کو آزمانا چاہا تھا۔ ارسلان قریشی کو ایک دم گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تھا اور تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر شدت سے رونے لگی تھی۔ اگر آج وہ ذرا سی کوشش نہ کرتی تو اس کی عزت تار تار ہو چکی ہوتی۔ اللہ کے نام میں واقعی بہت طاقت ہے۔ اللہ جی آپ نے مجھے اس درندے سے بچا لیا، اب پلیز مجھے اور ان سب لڑکیوں کو یہاں سے نکال دیں۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ اب تو یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا وہ درندے سے بچ گئی یا تھی یا نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے تھے۔ ارسلان قریشی کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ارسلان بیٹا، چاہے جتنی بڑی مجبوری ہی کیوں نہ ہو، تم کبھی اپنے ایمان سے نہ ہٹنا۔ تم میرے بہادر بیٹے ہو، مجھے پتا ہے تم سب سنبھال لو گے، اور میری دعا ہے تمہیں ایک اچھا ہمسفر ملے جو تمہیں کبھی بھٹکنے نہ دے۔
اسے اپنی ماں کے آخری الفاظ یاد آئے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ سوری امی جان، آپ کا ارسلان آپ سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ سوری۔ وہ اپنے کمرے میں لگی ان کی تصویر کو دیکھتے بولا تھا۔ اسے اس لڑکی کے الفاظ یاد آئے تھے۔ میری جیسی لڑکی کو تم پامال کر دو گی اور تمہیں صحیح لگتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، تم مجھے پامال کر دو گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی قانون بھی تمہارے ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ لیکن اس کا کیا کرو گے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جب میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے؟ پھر بہت مشکل سے قدم اٹھاتے وہ واش روم کی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے آیا تھا، پھر جانماز بچھاتے وہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح جانماز پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جو گناہ وہ کر رہا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا روز ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا تھا وہ اپنی ماں کا لاڈلا اور سمجھدار ارسلان بن جاتا تھا، جیسے اس کی ماں نے ہمیشہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی۔ اسے سجدے میں سر رکھا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، بس آنکھیں تھیں جو اس کی بے بسی کا نوحہ سنا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ضمیر کی حالت میں آج وہ پھر ہار گیا تھا۔ صبح سب لڑکیوں کو دوبارہ باہر لایا گیا تھا، وہ بھی ان سب کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج جب سب کو اسمگل کرنے کا دن تھا، بڑے بڑے ٹرک وہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے، سب لڑکیاں رو رہی تھیں، مزاحمت کر رہی تھیں، لیکن وہ سب تو زمینی خدا بنے بیٹھے تھے۔ تبھی وہ وہاں آیا تھا، سیاہ لباس پہنے، آنکھوں میں وہی پراسراریت لیے اور چہرے پر وہی اصلی غصہ پھیلا ہوا تھا۔ ڈالو سب لڑکیوں کو ٹرکوں میں، اس نے حکم دیا تھا۔ سب آدمی لڑکیوں کو بازوں سے کھینچ کھینچ کر ٹرک میں پھینکنے لگے تھے۔ اس لڑکی کو نہیں، اس نے آیت کی طرف دیکھتے اپنے آدمی کو منع کیا تھا۔ وہ اس کا حکم مانتا اگلی لڑکی کے پاس گیا تھا۔ دیکھو تم یہ کیوں کر رہے ہو، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ وہ بھاگ کر ارسلان کے پاس آئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جو تم کہو گے میں کروں گی، لیکن ان سب کو چھوڑ دو، خدا را ان سب کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے ارسلان قریشی کے پاؤں پر ہاتھ رکھا، اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ کل بھی تو تم نے یہی کہا تھا غدار لڑکی۔ وہ غصے سے رخ موڑ گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آج جھوٹ نہیں بول رہی، میں سب باتیں مانوں گی، بس یہ نہ کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ بلاول، ان سب لڑکیوں کو باحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑ کر آؤ، اس نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے حکم دیا تھا۔ لیکن باس اتنی محنت کی تھی ہم نے، ان کے پیچھے کھڑا ایک آدمی بولا تھا۔ بھاڑ میں گئی محنت، تم سب کو آزاد کرو سوائے اس لڑکی کے، یہ میری باندی بن کر رہے گی، اس نے سر جھڑکتے کہا تھا، اور پھر وہ سب ان لڑکیوں کو لے کر چلے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن اسے سکون ملا تھا۔ اور تم چلو میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ میں کہاں؟ آیت نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ جو میں کہوں تم وہ کرو گی، اب چلو اندر۔ وہ اسی بازو سے تھام کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں پلیز، وہ جلد بازی میں سب کچھ بول دیتی تھی، لیکن بعد میں اس کا خمیازہ بھرتے اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ میں یہاں کا باس ہوں، تم نہیں، اس لیے تمہیں کسی نے حق نہیں دیا تم اپنی شرطیں منواتی پھرو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے بول رہا تھا۔ نکاح کر لو میرے ساتھ، پھر جو تم کہو گے میں کروں گی۔ اس کی بات سنتے ہر کوئی حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ ارسلان قریشی جھٹکے سے رکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نکاح کر لوں تم سے؟ لائک سیریسلی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے میں مان لوں گی۔ اس نے ہتھیار ڈالے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی اسی وقت نکاح ہوگا، وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ ارسلان قریشی کے نزدیک یہ نکاح صرف ایک فارمیلٹی تھی، جبکہ وہ 17 سالہ لڑکی نے اس نکاح کو دل سے قبول کیا تھا تاکہ وہ کسی گناہ کی زد میں نہ آئے۔ نکاح کے بعد وہ نہیں آیا تھا، آیت کے سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ وہ کمرے میں جاتے بری طرح روتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس طرح کبھی وہ نکاح کرے گی اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی میں، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ان سے مل پائے گی یا نہیں۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تھا، آیت کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں جیسے تھمنے لگی تھی۔ جی تو مسز ارسلان، اب تو یہ آخری بہانہ بھی ختم ہوا کہ میں کچھ کروں گا تو وہ گناہ ہوگا۔ وہ اس کے قریب آتے کمینگی سے ہنسا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر سے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر پھینکا تھا اور اس پر جھکا گیا تھا۔ آیت کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شخص اب اسے نہیں بخشے گا، اور پھر وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ آیت کی سسکیاں اور اس کا رونا دھونا سب اس کی باہوں میں دم توڑ رہا تھا، اور پھر وہ سب ہو گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ارسلان قریشی کی باہوں میں تھی۔ اسے خود سے گھن آئی تھی، وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی،
لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آیت نے روتے ہوئے اس کے بازو کو پیچھے دھکیلنا چاہا تو ارسلان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو مسز؟ ارسلان اس کے اوپر جھکا تھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے جانا ہے۔ آیت نے اسے ہٹانا چاہا۔ ارے پیچھے ہٹنے کے لیے تو نکاح نہیں کیا نا میری جان، پیچھے ہٹنے کے سارے راستے تم نے خود بند کیے، میں نے تو تمہیں ایک رات استعمال کر کے چھوڑ دینا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا، کیا اپنی بہن کو بھی ایسے ہی دوسروں کے حوالے کرتے ہو؟ چپ! وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ آیت اندر تک لرز گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے ہٹا تھا۔ خبردار، جو میری بہن کا نام لیا تم نے! غصے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ بات اپنی بہن پر آئی تو غیرت یاد آ گئی، اور جب دوسروں کی بہنوں کا پامال کرتی ہو تب یاد نہیں آتا مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ اسے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ارسلان قریشی اب ساکت بیٹھا تھا۔ یا اللہ، یہ میرا عمل ہے، اس کی سزا مجھے کیوں دینا؟ اس کی سزا میرے پیاروں کو نہ دینا، انہیں پرسکون رکھنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ وہ آیت کی باتوں پر واقعی ہی گھبرا گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ نہ ہی آیت کے کمرے میں آیا تھا اور نہ ہی آیت نے اسے دیکھا تھا۔ یہ 2 دن اس نے کچھ پرسکون گزارے تھے، لیکن اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ آج بھی قرآن پاک کھولے اس کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ آیا تھا۔ آیت نے چہرہ دوبارہ موڑ لیا تھا۔ ارسلان قریشی نے اس کے حجاب میں چھپے پاکیزہ چہرے کو دیکھا تو چند لمحے وہ اس منظر میں کھو سا گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی اور اوپر سے اس کا چہرہ بہت شفاف تھا۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا تھا، وہ بھی تو اسی طرح روز قرآن پڑھتی تھی اور جا کر ان کی گود میں وہ سر رکھ کر لیٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی نہ جانے کون سی کیفیت میں چلتی وہ آیت کے پاس آیا تھا، اور پھر بیڈ پر لیٹتے اس نے آیت کی ٹانگوں پر سر رکھا تھا۔ آیت اس کی اچانک حرکت پر گھبرائی تھی۔ پلیز پیچھے نہیں ہونا، مجھے کچھ دیر سکون چاہیے۔ اس نے التجا کرتے رخ موڑا تھا اور آیت کی گود میں چہرہ چھپاتے اس نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپٹائے تھے۔ آیت کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیلی تھی، لیکن وہ دوبارہ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور پھر ایک نظر دوبارہ ارسلان پر ڈال کر اس نے قرآن کو اونچی آواز میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا۔ ارسلان نے پکڑ کر اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں میں رکھا تھا، اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ پھر آیت نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تو اس کی اپنی آواز بھی لرز گئی تھی۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو ناحق قتل کرتے جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر رہے گا۔ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ ارسلان جس کا سر آیت کی گود میں تھا وہ ان الفاظ کو ساکت کر گیا تھا۔ ذلت اور سزا جیسے الفاظ نے اس کی ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح ضرب لگائی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی وہ ساری سیاہیاں یاد آنے لگی تھیں جنہیں وہ اب تک اپنی طاقت کے نشے میں بھول چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہے اور اس کا وجود خوف الہی سے کانپ رہا ہے۔ اس کی ماں بھی تو اسے ایسی ہی آیت پڑھ کر اسے بہت کچھ سمجھاتی ہوتی تھی، لیکن آیت نے پھر اگلی آیت کا ترجمہ پڑھا جس نے اسے جوڑ دیا تھا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے، ایمان کی آئے اور نیک عمل کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس امید اور پیغام نے ارسلان کے ضبط کا بند توڑ دیا تھا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج آیت کے ترجمے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا وہ گرم آنسو جس کے پچھتاوے کا پہلا گواہ تھا، چپکے سے آیت کی گود میں جذب ہوا تھا۔ وہ آنسو صرف ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، وہ اس کی روح کی وہ پکار تھی جو لفظ سمیت ڈھلنے سے قاصر تھی۔ پھر کچھ دیر ایسے ہی گزر جانے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، آیت قرآن کی تلاوت کرتی اور وہ اس کی گود میں سر رکھ کر سنتا رہتا۔ اب وہ راتوں کو اس کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی معنی خیز جملہ کہتا تھا۔ اب وہ بس صبح کے وقت آتا تھا اور 1 گھنٹے بعد چلا جاتا تھا۔ آیت کو وہ بہت پراسرار سا لگا تھا۔ وہ جو پہلے دن سے اس سے نفرت کرتی تھی، اب اس کی ذاتی ڈور کو سلجھاتے ان میں الجھنے لگی تھی۔ آج بھی وہ آیت جانے بجائے وہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آیت قرآن رکھ کر واپس آئی تو وہ بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ ادھر آؤ! اس کی آواز میں آج کوئی حکم نہ تھا۔ آیت دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے ساتھ آ گری تھی وہ۔ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لٹاتے اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ آیت، مجھے سکون چاہیے، میں بہت بے سکون ہوں۔
میں کسی کو نہیں بتا سکتا اپنی کیفیت، لیکن تم تو میری بیوی ہو نا۔ لفظ بیوی پر آیت نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور بیوی بھی وہ جسے اللہ نے میری زندگی میں بھیجا ہے، وہ بیوی دعائیں جو میری مانگتی تھی۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں آیت، اس سب سے نکل کر ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں گناہوں کی دلدل میں دھنستا انسان ہوں۔ واپسی کے سب راستے میں خود پر بند کر کے نکلا تھا، لیکن مجھے واپس آنا ہے آیت۔ مجھے میری ماں کا وہ بیٹا بننا ہے جو بہت معصوم تھا، جسے جو دکھایا جاتا تھا وہ بس وہی دیکھتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں آیت کے سامنے اپنی ذاتی کو مکمل کھول کر رکھ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا؟ آیت نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ اگر شروع سے بتاؤں تو میں بھی ایک عام انسان تھا، تمہاری عمر کا تھا۔ میں صرف 17 سال کا تھا، جس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جیسے آشیانہ اس کی ماں نے بنایا تھا۔ وہاں میں، میری امی اور میرے بابا اور میری چھوٹی بہن رہتے تھے۔ ہم سب خوش تھے، ایک چھوٹی سی دنیا تھی ہماری۔ لیکن پھر ایک دن یہ دنیا ختم ہو گئی۔ میں کالج سے واپس آیا تو گھر میں میرے یہاں پر، اس کی آواز لرزی تھی، گھر میں میرے بابا اور بہن کی لاش پڑی تھی۔ یہ منظر میرے لیے جان لیوا تھا۔ میں آج تک نہیں جان سکا وہ سب کیوں تھا، لیکن اس سب کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ چچا نے گھر پر قبضہ کر لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پورا دن سڑکوں پر مارا پھرتا، کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ بھوکا وہیں فٹ پاتھ پر سو جاتا۔ اور اسی طرح ایک دن میں بلیک بیسٹ سے ملا تھا جو مجھے اپنی دنیا میں لے آیا، اور پھر میں باس بن گیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، وہ جو کہتا میں کر دیا تھا۔ اس کی ہر بات مجھے سچ لگتی تھی۔ پھر میں نے پیسے کے لیے بہت گناہ کیے، لیکن جیسے جیسے میں میچور اور سمجھدار ہوتا گیا، مجھے میری ماں کی گئی ہر نصیحت یاد آنے لگی، اور ان نصیحتوں کا مطلب بھی سمجھ آنے لگا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی۔ مجھے گناہوں کی لت لگ گئی تھی جس کی دلدل میں میں دھنس گیا تھا۔ وہ آیت کو اپنی زندگی کا ہر پہلو بتانے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے چپ ہوا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر خاموش رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میری ماں ہمیشہ مجھے ایک دعا دیتی تھی کہ مجھے ایک نیک ہم سفر ملے جو مجھے کبھی بھٹکنے نہ دے، اور شاید وہ مجھے تمہاری صورت مل گیا ہے۔ اس نے آیت کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تو تم یہ سب چھوڑ دو؟ آیت کو اس پر ترس آیا تھا۔ کیسے چھوڑ دو؟ یہ اب آسان نہیں ہے۔ وہ سر جھٹکتے مسکرایا تھا۔ مشکل بھی نہیں ہے، تم ایک بار سب چھوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ کر دیکھو۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو گے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، اور پھر تم ایک بار توبہ کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ تم ایک بار سب چھوڑ کر اس رب سے توبہ کر کے تو دیکھو، وہ کیسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ اب ممکن ہے۔ اس نے آس بھری نظروں سے آیت کو دیکھا تھا۔ ناممکن بھی نہیں ہے۔ آیت نے اس آس کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ اگر میں معافی مانگوں تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ پھر اللہ تمہیں ایک ایسے انعام سے نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی، اور دیکھنا پھر تمہیں اس دن احساس ہوگا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آیت ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تمہیں اتنی باتیں کون سکھاتا ہے؟ ارسلان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی اس سے، لیکن وہ اپنے الفاظ سے ارسلان قریشی کو پرسکون کر گئی تھی۔ پتہ نہیں، بس آ جاتی ہے خود ہی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آیت، اس نے شاید پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم میرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہو، لیکن اتنا کہوں گا، مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے، اس لیے میں سب سے پہلے تمہیں آزاد کروں گا۔ میں آج ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر گناہ چھوڑنے کی ہے تو سب سے پہلے میں اس لڑکی سے آغاز کروں گا جسے بہت تکلیف دی ہے۔ اس نے آیت کی طرف نظریں پھیرتے کہا تھا۔ آیت کچھ نہیں بولی تھی، وہ بس خاموش تھی، اور پھر وہ اسے چھوڑ آیا تھا اس کے گھر تک۔ آیت کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا ہو گیا تھا، اور وہ انسان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو لان میں بیٹھی اس کی ماں بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ ماما، وہ ان سے سیلے لگ کر رو گئی تھی۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا کسی نے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بار بار اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ پریشان نہ ہوں، دیکھیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو دوبارہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کے بابا اور بھائی بھی باہر آئے تھے۔ آیت، وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئے تھے۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ آیت، میری بچی تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے، پھر وہ اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اس نے اپنے بھائی کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ تو اس نے زور سے آیت کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے، اور ان 3 دنوں میں اسے وہ شخص ہمیشہ یاد آیا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا کر رہا ہوگا۔ وہ واقعی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا تھا، یا بس مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے ڈھونگ کیا تھا؟
وہیں اگر دل بھر جاتا تو مجھے تو وہ ایک دھکا دے کر باہر نکال دیتا، تو کیا وہ واقعی توبہ کر لے گا؟ وہ پورا دن بس یہی سب سوچتی رہتی۔ آج بھی وہ سب لان بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آیا تم دوبارہ کالج اسٹارٹ کر لو، اس کے بھائی نے مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، اب تو مجھے گھر سے باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے۔ آیت نے فوراً منع کیا تھا۔ کیا تم ساری زندگی گھر پر ہی پڑی رہو گی؟ آیت ہی تمہاری زندگی کا ایک حصہ تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، جو ہو رہا ہے اس پر فوکس کرو۔ اس کا بھائی ہر صورت اسے منانا چاہتا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے آیت کو منا لیا تھا۔ اس کے کمرے میں بہت سی تصاویر تھیں، جن میں کچھ اس کے ماں باپ کی تھیں، کچھ بہن کی، اور ایک ان کی فیملی فوٹو تھی جس میں وہ اس کی چھوٹی بہن اور ماں باپ مسکرا رہے تھے۔ وہ تصویر ایک ہیپی فیملی کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اس خوشحال گھرانے کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی، جو وہ ٹوٹ گیا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی فیملی فوٹو کے سامنے کھڑا تھا۔ امی، آپ نے کہا تھا نا تمہیں ایک اچھا انسان اور ساتھی ملے گا، اور دیکھیں شاید آپ کی دعا تھی جو مجھے وہ ملی تھی، لیکن شاید میں بھی اس کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی وہ میرا نصیب تھی۔ وہ بس میری زندگی میں زاد راہ بن کر آئی تھی، جو مجھے جینے کا ایک نیا راستہ دکھا کر چلی گئی ہے۔ امی، میں پچھلے 3 دن سے اپنے رب سے توبہ کر رہا ہوں، جو پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں۔ اس نے کہا تھا بدلے میں مجھے انعام ملے گا، تو میں سمجھ جاؤں کہ میری توبہ قبول ہو گئی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی انعام نہیں ملا، اور آج میں خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا بتا اپنے گناہوں کی سزا پوری کر لوں تو اللہ معاف بھی کر دے۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا، اور پھر ارسلان قریشی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ آج اپنے ایڈمیشن کے لیے جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ڈاکیومنٹس لیے نیچے آئی تھی، سامنے ہی لاؤنج میں ایک نیوز بہت زور و شور سے چل رہی تھی۔ بلیک مافیا کا ایک آدمی کسی زیادہ تر باس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ساکت ہوئی تھی اس خبر پر۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، اس کے بابا کی آواز تھی۔ یہ بھی کوئی ڈھونگ ہی ہوگا ان کا۔ اس کے بھائی نے سر جھٹکا تھا، لیکن اسے سب کچھ کہاں سنائی دے رہا تھا۔ وہ تو بس نیوز اینکر کی بات پر ساکت کھڑی تھی۔ تو کیا اس نے واقعی توبہ کر لی تھی؟ آیت کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ آیت بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچن سے نکلتی اس کی ماما نے کہا تو اس کے بابا اور بھائی بھی اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آیت بچے، اس کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر انہیں پریشانی ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ آیت! وہ تینوں اس کے پاس بھاگے تھے۔ وہ آیت کو ہسپتال لے کر گئے تھے، جہاں جو خبر انہیں سننے کو ملی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے رپورٹس دکھاتے کہا تھا۔ وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ اب اس کی حقیقت تو آیت ہی بتا سکتی تھی۔ وہ سب گھر آئے تو وہ گمسم سی تھی۔ جب اسے پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ ہے تو سب سے پہلے جو بات اس کے ذہن میں آئی وہ اپنی کہی بات ہی تھی۔ پھر اللہ تمہیں ایک ایسے انعام سے نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور دیکھنا پھر تمہیں اس دن احساس ہوگا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ اس کا انعام ہے؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ آیت، کس نے کیا یہ؟ مجھے سب بتاؤ۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ابھی اسے سزا دلواؤں گا جس نے میری بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کے بھائی نے کمرے میں چکر لگاتے غصے سے کہا تھا۔ آیت بیٹا بتاؤ کس نے یہ سب کیا؟ بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا! وہ ان کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ پہلے تو اس گناہ کو ختم کرواتے آیت، چلو میرے ساتھ، ہم ابھی ابارشن کروا کر آئیں گے۔ اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بھائی! وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، یہ گناہ نہیں ہے، اس نے نم آنکھوں سے بتایا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بابا، اس نے نکاح کیا تھا میرے ساتھ، یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے تھے، لیکن آیت کو بھی ہم ابھی جا کر ابارشن کروائیں گے۔ اس کا بھائی ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ بھائی نہیں، میں یہ نہیں کروا سکتی۔ بھائی، یہ آپ سب کے لیے بوجھ ہوگا، لیکن بھائی یہ اللہ کی طرف سے کسی کے لیے انعام بن کر آیا ہے، کسی کو توبہ کا صلہ بن کر آیا ہے۔ اسے اس دنیا میں آنے دے بھائی، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ آیت ہی کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ماما نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ماما، پاپا، آپ دونوں نے مجھے ہمیشہ غلط اور صحیح میں تمیز سکھائی ہے۔ آپ دونوں نے ہمیشہ مجھے اللہ کے قریب رکھا ہے، تو پلیز مجھ سے یہ گناہ نہ کروائیں۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ آیت میرا بچہ، ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمیں پتہ بھی تو چلے وہ کون ہے۔ اس کے بابا نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پھر آیت نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماما، بابا، بھائی، پلیز وہ شخص توبہ کر چکا ہے۔ جب اللہ اسے معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کو دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس کے بابا نے اس کا ماتھا چوما تھا، پھر اس کی ماما نے بھی اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آیت نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا تو اس نے بھی ہلکا سا مسکرا کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔
4 سال بعد آج وہ جیل سے باہر آیا تھا۔ 4 سال بعد اس نے تازہ ہوا میں سانس لیا تھا اور باہر آتے ہی جو شخص اس سے سب سے پہلے یاد آیا تھا وہ آیت تھی۔ ان 4 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب اس نے توبہ نہ کی ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب اس نے آیت کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ لڑکی مسیحا بن کر آئی تھی اس کی زندگی میں۔ اب وہ ایک عام انسان بن کر آیا تھا اور اسے ایک عام سی زندگی گزارنی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنے پرانے گھر گیا تھا، جو چھوٹا ضرور تھا لیکن محبتوں سے گندھا تھا۔ اس نے دیکھا تو گھر کے باہر تالا لگا تھا۔ محلے والوں سے اسے پتہ لگا کہ اس کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے اس کی چچی اور بچے اپنے میکے چلے گئے تھے۔ تب سے یہاں تالا پڑا ہے۔ اس نے تالا توڑا تھا اور گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس گھر کے ہر کونے سے اس کی یادیں جڑی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سارا گھر صاف کیا تھا، سیٹنگ چینج کی تھی۔ اگلے چند دنوں میں پھر اس نے اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈی تھی اور اسے ایک اسٹور میں جاب مل گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر ایک بار پھر اس سے مل کر آئے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک ڈر تھا، اگر اس نے دھتکار دیا تو۔ یہی سوچ اسے آیت کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی۔ مانو صحیح سے لکھو نا چندا، وہ اپنی بیٹی کو ہوم ورک لکھا رہی تھی جو اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بیٹی 3 سال کی تھی، گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ ماما میں لکھ تو رہی ہوں، اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا تھا۔ نظر آ رہا ہے مجھے جو آپ لکھ رہی ہیں۔ آیت نے اس کا کان پکڑا تھا تو وہ کھلکھلا کر اٹھی تھی۔ میں آپ کو ڈانٹ رہی ہوں مانو۔ آیت نے افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، لیکن وہ پھر کھلکھلائی تھی تو آیت نے بھی مسکرا کر اس کا گال چوما تھا۔ ایزل جانو، آپ نانا کے پاس جاؤ، ماموں ماما سے بات کرنے ہیں۔ حماد نے ایزل کو آیت سے لے کر باہر کی طرف بھیجا تھا۔ کیا وہ بھائی؟ آیت نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ آیت، ارسلان قریشی باہر آ گیا ہے کل۔ اس کی بات پر ایزل کا سامان سمیٹتے آیت کے ہاتھ تھامے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مجھے ان سے ملنا ہے بھائی۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ حماد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جا چکا تھا۔ وہ ایزل کو لیے اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، جس کا ایڈریس حماد نے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر آیت پر پڑی وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ کھلا کھلا اور پرکشش ہو گیا تھا۔ اب وہ کچھ بڑی بڑی بھی لگ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ ایزل جو کب سے ارسلان کو پہچاننے کی کوشش کری تھی، اسے پہچانتی ہی وہ اس کے پاس بھاگی تھی۔ بابا! وہ اس کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ ارسلان نے چونک کر پہلے پنک فراک میں ملبوس 2 پونیاں پہنے معصوم سی بچی کو دیکھا اور پھر آیت کو۔ یہ اس نے آیت سے پوچھنا چاہا تھا لیکن الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ یہ آپ کا انعام ہے، آپ کی بیٹی ایزل، آیت نے مسکرا کر کہا تھا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جھک کر ایزل کے پاس بیٹھا تھا۔ میری بیٹی، میری جان۔ اس نے ایزل کا چہرہ چوما تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ بابا واپس آ گئے؟ ماما نے کہا تھا آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں تاکہ میرے لیے خوب سارے پیسے جمع کرو، لیکن بابا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ اب آپ کبھی نہیں جائیے گا۔ ایزل اس کے گلے میں بازو ڈال کر کہہ رہی تھی اور ارسلان نے آیت کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا تھا، جس نے اس کی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا ایک شفاف امیج رکھا تھا۔ آ جاؤ، اس نے آیت کو اندر آنے کا کہتے دروازہ بند کیا تھا۔ پھر اس نے لانچ میں آتے ایزل کو اپنی گود سے نیچے اتارا تھا، جو بھاگ کر اب گھر دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان نے آیت کی طرف دیکھا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، اس نے آیت کے بالوں میں چہرہ چھپاتے کہا تھا۔ آیت کے بڑے بڑے مکالمے الفاظ سب اس کی ایک سوری کے آگے دم توڑ گئے تھے۔ اس نے ارسلان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا، پھر مجھے احساس ہوا مجھے آیت ارسلان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے بھی ہر لمحہ آپ کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور جب ایزل میری باہوں میں آئی تو مجھے لگا مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ارسلان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، تبھی ایزل بھاگتے ہوئے وہاں آ گئی تھی۔ ناٹ فیئر بابا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ آیت نے پیچھے ہونا چاہا تھا لیکن ارسلان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ آپ بھی آ جاؤ میرا بچہ، ہماری فیملی تو اب آپ کے ساتھ ہی مکمل ہوگی۔ اس نے دوسرا ہاتھ ایزل کی طرف پھیلایا تھا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور ارسلان نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور صوفے پر بیٹھا تھا۔ آیت نے بھی اس کے ساتھ بیٹھتے سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اب آیت اپنی زبان میں ان دونوں کو باتیں سناتی خود بھی ہنس رہی تھی اور ان دونوں کو بھی ہنسا رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنے اپنے حصے کا انعام پا لیا تھا۔